السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ مکہ کی گرم ریت، تپتا ہوا سورج اور ظلم سے بھری فضا، اسی ماحول میں ایک ایسا غلام رہتا تھا جس کا نام بعد میں اسلام کی تاریخ میں روشنی بن گیا۔ یہ تھے حضرت بلال، جنہیں ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا، جو حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت بلال مکہ میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان کے مالک قریش کے ایک سخت مزاج سردار امیہ ابن خلف تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کے ساتھ بہت سخت سلوک کیا جاتا تھا اور انہیں کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں تھی۔ جب مکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو یہ پیغام آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں تک پہنچنے لگا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی جب اسلام کی تعلیمات سنی تو ان کے دل میں ایک عجیب سی روشنی پیدا ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی سچا دین ہے، یہی وہ پیغام ہے جو انسان کو غلامی اور ظلم سے آزاد کرتا ہے۔ انہوں نے خاموشی سے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس فیصلے کے بعد ان کی زندگی کا سب سے سخت امتحان شروع ہونے والا تھا۔ جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے انتہائی سخت ظلم شروع کر دیا۔ مکہ کی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو۔ سورج کی تپش اتنی شدید ہوتی کہ زمین جلنے لگتی، مگر اس تکلیف کے عالم میں بھی حضرت بلال کے لبوں پر صرف ایک ہی جملہ ہوتا تھا، آہد آہد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ منظر دیکھنے والے لوگ حیران رہ جاتے۔ ایک غلام جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ سہارا، وہ اتنی اذیت کے باوجود اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ امیہ بن خلف جتنا زیادہ ظلم کرتا، حضرت بلال کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جاتا۔ ان کی آواز مکہ کی گلیوں میں گونجتی رہتی، آہد آہد۔ یہ الفاظ صرف غلام کی آواز نہیں تھے، بلکہ توحید کی گواہی بن چکے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال پر ہونے والے ظلم کو دیکھا تو ان کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے زیادہ قیمت مانگی
لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً ادا کر دی اور حضرت بلال کو آزاد کروا لیا۔ یوں ایک مظلوم غلام کو آزادی ملی اور وہ اسلام کی تاریخ کا روشن ستارہ بن گئے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو ایک ایسی آواز کی ضرورت محسوس ہوئی جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو مؤذن منتخب کیا۔ ان کی آواز نہایت خوبصورت اور پر اثر تھی۔ جب وہ اذان دیتے تو مدینہ کی فضا گونج اٹھتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں لوگوں کے دلوں کو ایمان سے بھر دیتی۔ حضرت بلال اسلام کے پہلے مؤذن بن گئے اور یہ اعزاز انہیں ہمیشہ کے لیے حاصل ہو گیا۔ سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں کو فتح مکہ نصیب ہوئی تو وہی شہر جس میں کبھی حضرت بلال کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اب اسلام کی روشنی سے بھر چکا تھا۔ اس تاریخی دن فتح مکہ کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ تصور کریں وہ لمحہ، وہی بلال جو کبھی غلام تھے، جنہیں مکہ کی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، آج کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے تھے۔ ان کی آواز پورے مکہ میں گونج رہی تھی۔ یہ منظر اسلام کی برابری اور عزت کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ کچھ قریش کے سردار اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ اسلام میں عزت کا معیار صرف تقوی ہے، نسل یا رنگ نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، سفر ہو یا حضر ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔ لیکن جب 11 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بلال کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اذان دیتے تھے، لیکن جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ آتے تو ان کی آواز رک جاتی اور وہ رونے لگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے لیے مدینہ میں رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد وہ مدینہ چھوڑ کر شام کی سرزمین کی طرف چلے گئے، جو آج کے شام کا علاقہ ہے۔ وہاں وہ عبادت اور جہاد میں مصروف رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال تم ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال فوراً مدینہ واپس آئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو لوگوں نے درخواست کی کہ ایک بار پھر اذان دیں۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی تو پورا مدینہ رو پڑا۔
لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے۔ یہ لمحہ اتنا جذباتی تھا کہ مدینہ کی گلیاں سسکیوں سے بھر گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسلام کی خدمت میں گزارا۔ آخرکار تقریباً 20 ہجری کے قریب شام کے شہر دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ ایمان انسان کو غلامی سے عزت تک کیسے پہنچا دیتا ہے۔ ایک غلام جسے کبھی مکہ کی ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، وہی بلال آج پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچا ایمان انسان کو ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ ان کی عہد کی صدا آج بھی تاریخ کے صفحات میں گونج رہی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ حق کے راستے میں آنے والی تکلیفیں وقتی ہوتی ہیں، لیکن سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل سٹوری ٹیلر اردو کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔